سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ دیکھیے یہ بہت پیاری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ فَاذْكُرُونِي، بس تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر کا حکم دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اور بھی کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر تین طرح کا ہے، ایک ہے زبان سے ذکر، ذکر باللسان، اور ایک ہے دل سے ذکر، ذکر بالقلب، اور دوسرا ہے اپنے عمل سے ذکر الہی یعنی ذکر بالعمل۔ ذکر باللسان کیا ہے؟ زبان سے تسبیح و تحلیل کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد بیان کرنا۔ جو ہم اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، جو تسبیحات پڑھتے ہیں، یہ سارا لسانی ذکر ہے، زبان سے ذکر کرنا ہے۔ اور ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ سکھایا کہ جب بھی ہم پانی پئیں، کھانا کھائیں، نیا لباس پہنیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی پئیں، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھیں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد ہے۔ لباس پہننے لگے تو اس سے پہلے اللہ کا ذکر کریں، جو دعا لباس پہننے کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ سونے سے پہلے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، یہ سب ذکر الہی ہے۔ تو فرمایا کہ میرا ذکر کرو، تو ذکر باللسان، زبان سے ذکر کرنا ایک ذکر کی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے ذکر بالقلب، دل ذکر کرنا، اپنے دل کے اندر ذکر کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرنا، وہ کتنا عظیم ہے، اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے دل کے اندر اس کے بارے میں غور و خوض کرنا، یہ ذکر بالقلب ہے۔ جو علماء قرآن مجید فرقان حمید میں غور و خوض کرتے ہیں، احادیث میں غور و خوض کرتے ہیں اور مسائل نکالتے ہیں، یہ بھی ذکر بالقلب ہے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں ذکر کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے ذکر بالعمل، یعنی اپنے جسمانی اعضاء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک کی حکم کے مطابق عمل کرنا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا، اس کا اظہار اپنے عمل سے کرنا، یہ ہے ذکر بالعمل۔ یعنی ہم نماز پڑھنے کے لیے چل کے مسجد میں آئیں گے، ہم اپنے اعضاء کو گناہوں سے روکیں گے تو یہ ذکر بالعمل ہے، اپنے اعضاء سے اچھے کام کریں گے، یہ ذکر بالعمل ہے۔ تو ذکر کی فضائل کیا ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ایمان کامل کی نشانی ہے۔ حدیث پاک میں ہے ذکر اللہ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی پانے کا ذریعہ ہے۔ ارشاد فرمایا ذکر الہی عذاب الہی سے نجات دلانے والا ہے۔ ارشاد فرمایا ذکر کرنے والے قیامت کے دن بلند درجے میں ہوں گے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں ہیں۔ جیسے یہ ذکر کا حلقہ ہے، یہ علم کی مجلس بھی ہے، اور جو علم کی مجلس ہوتی ہے وہ ذکر اللہ کی مجلس بھی ہوتی ہے۔ فرمایا جنت کی کیاریاں ہیں، ذکر کرنے والے کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اور شب قدر، جیسے رمضان مبارک الحمدللہ آج 5واں روزہ ہے اور اس کے آخری عشرے میں وہ شب قدر ہوگی، شب قدر میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو حضرت جبریل علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں۔ ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا، اور اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان دل سے ہٹ جاتا ہے
اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ تو ہو گئے فضائل، اور یہاں آیت میں کیا فرمایا؟ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا صلہ ہے۔ فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ حدیث سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوتا ہوں جو مجھ سے رکھے، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جب جب ہم ذکر کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا ہی یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ بالشت بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں گز بھر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ گز بھر میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اس سے بات اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا دیکھیں ذکر اللہ کی برکات ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو۔ شکر تو بنتا ہے کہ رب عز و جل نے زندگی دی ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہاتھوں میں طاقت و قوت دی ہے، پاؤں میں چلنے کی سکت اس نے عطا فرمائی ہے، اولاد کی نعمت دی ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں دی ہیں ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اس کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو۔ پھر ہوگا آگے فرمایا وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرنا۔ ناشکری نہ کرنا، ناشکری کیا ہے؟ جو نعمت جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کے مطابق اس نعمت کا استعمال نہ کرنا، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ناشکری سے بچائے۔ شکر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، تو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے نعمت دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی نا، بندے نے کہا الحمدللہ، تو اللہ کو یہ الحمدللہ کہنا اتنا پسند ہے، اس نعمت دینے سے زیادہ پسند الحمدللہ، یعنی اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کی عمر دراز کرتا ہے اور انہیں شکر کا الہام فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جو شکر کرنے والے ہیں قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں یا اللہ تیری ساری نعمتوں کا شکر ہے، تو نے ہمیں زندگی دی ہے، اتنی نعمت عطا فرمائی ہے، زندگی میں ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک ہمیں حاصل ہو گیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ذکر باللسان، ذکر بالقلب اور ذکر بالعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔